برادر اسلام، جیسا کہ رمضان کا مہینہ بیتتا جا رہا ہے، یہ مہینہ بہت سو کو خوشی کا پیغام دیتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا، کیونکہ ہر رات افطار کے وقت اللہ رب العالمین بہت سو کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مغفرت کروا لی ہوگی، اور ہمیں مغفرت روزانہ ہر وقت مانگتے رہنا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص جس کو رمضان ملا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے اور رمضان چلا جائے تو اس پر لعنت ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اس طرح کے باتیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک مجلس میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس، آپ سمجھیے کہ 1 گھنٹہ ہے ایک مجلس، 1 گھنٹے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ، اور وہ مجلس صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، تو ایسی مجلس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ دن میں کتنے مرتبہ ہمیں استغفار کرنا ہے، اور رمضان جیسے مہینے میں ہمیں کتنا استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ روزانہ اور ہر لمحے ہر مجلس میں استغفار ہونا چاہیے۔ استغفار ایک دن کا کام نہیں ہے، گناہ کے بعد ہی کرنے کا نام نہیں ہے، ہمیشہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ کا اندازہ لگائیے کہ ہمیں کتنے مرتبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین استغفار سے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ استغفار کر لے، اسی لیے تو اس نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں دیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ برادران اسلام، رمضان کے اندر ایک خصوصی جو عبادت بتائی گئی ہے وہ دعا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں سورہ بقرہ میں، تو ساتھ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو رمضان سے متعلق جو احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، انہی کے درمیان میں دعا سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے متعلق میرے بندے اگر تم سے پوچھیں تو آپ کہتے ہو جی کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت اور رشد پالیں۔ تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ جو ہے مدین کی طرف آ گئے، مدین کو آ گئے، اب وہاں پر نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس کام ہے، جاب ہے، نہ ان کے پاس بیوی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک بھلائی کا کام کرتے ہیں اور ایک جھاڑ سے ٹیک لگا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھ پر جو بھی نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں، میں تیرے نوازنے کا میں محتاج ہوں۔ تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین انہیں گھر بھی عطا کرتا ہے، انہیں کام بھی عطا کرتا ہے، ان کو بیوی بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ رمضان جیسا مہینہ اگر ہمیں ملا ہے اور خصوصی طور سے دعا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں روزانہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین مانگنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ دوسروں سے مانگنے کو ناپسند کیا گیا۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کبھی کسی سے کچھ نہ مانگو، تو اگر ان کا چابک گر جاتا تو وہ خود اونٹ کو بٹھاتے اور اپنا چابک خود اٹھاتے، کسی اور سے ہیلپ نہیں مانگتے۔ بندوں سے مانگنے کو محبوب نہیں سمجھا گیا، لیکن اللہ رب العالمین سے مانگنے کو پسند کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی ہے، اور بندے کیا ہے، محتاج ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو خوش ہو کر نوازتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور مانگنے پر ثواب عطا فرماتا ہے۔
مانگنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، تو کس قدر اللہ رب العالمین کو دعائیں کرنا پسند ہے۔ دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے روزانہ۔ جمعہ کے دن خاص طور سے بیان کیا گیا، اور اسلاف جو ہے جمعہ کے دن کا انتظار کرتے تھے، اپنی دعاؤں کو اٹھا کر رکھتے تھے، تاکہ وہ جو مستجاب الدعویٰ گھڑی ہے جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ گھڑی میں یعنی کہ مغرب سے پہلے والی جو ساعتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں تاکہ اللہ قبول کر لیں۔ تو یہ جو ساعتیں ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، تو ایسے بہت سے اوقات ہیں جہاں پر مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، رد نہیں ہوتی دعائیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس حساب سے تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بلاؤں سے وباؤں سے حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کے حکم سے پتہ بھی نہیں گرتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ یہ مومن بندے کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ملے گی، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا، آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا ولی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ مومنوں پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، کہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا کارساز ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا خیر اندیش ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے ہمارے اس میں بھلائی ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ موت کو یاد کرو، ہم نے موت کو بھلا دیا تھا، اب اللہ رب العالمین ایسی سچویشن پیدا کرے کہ ہم ہمیشہ موت کو یاد رکھ رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا یہ اس بات کا موجب بنتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ ہمارے حق میں بہتری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو حفاظت میں رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے تم اسباب کو اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں وہ بہترین ہے، اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور یہ اس شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ توکل کے منافی نہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ ہم جس زندگی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ اسباب پر منحصر ہے، بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے اوپر کی چیز آسمانوں میں کیا ہے؟ بغیر اسباب کے جو کچھ ہونا ہے ہوتے رہتا ہے، لیکن دنیا میں اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی گئی۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو دو اہم باتیں ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور چند مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس میں سے ایک ہے فطرے کا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زکوٰۃ فطر، فطرانہ جو ہے ہر ایک پر فرض کر دیا ہے، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، بڑے پر، بچے پر، ہر ایک پر۔ اگر عید کی صبح بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے، نماز عید سے پہلے بھی بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے، اس پر بھی اس کی جانب سے بھی زکوٰۃ فطر، فطرانہ جو ہے ادا کرنا ہے۔ یہ فرض اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اور کیا ادا کرنا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ یوم الفطر صاعا من طعام، کہ ہم جو ہے زکوٰۃ فطر ایک سا اپنے غذا میں سے، اپنے اناج میں سے نکالا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو ایک سا نکالنا ہے، ایک سا مطلب 2.5 کلو۔ سا جو ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہلکی چیزیں ڈالی جائے تو کم میں وہ ایک سا ہو جاتا ہے، اگر وزنی چیزیں ڈالی جائے تو زیادہ میں وہ ایک سا ہوتا ہے۔
لیکن ہمارے پاس انڈیا میں اناج کیا ہے؟ گیہوں ہے، یعنی کہ آٹا ہے یا پھر چاول ہے. تو اگر آٹا چاول جو ہے 2.5 کلو کے برابر جب ہو جائے تو وہ 1 سا کے برابر ہو جاتا ہے. 2.5 کلو دینا ہے اور اناج میں سے دینا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہمارا جو وکانہ طعامنا الشعیر والزبیب والعقیط والتمر، کہ ہم 1 سا نکالتے تھے ہمارے اناج میں سے. اور اس وقت ہمارا اناج کیا تھا کہ اس وقت ہمارا اناج جو منقع، پنیر اور کھجور تھا اس وقت. اب وہ کھجور کیا ہے، ہر گھر میں درخت رہتا تھا، کھجور ہی جو ہے وہ لوگ غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو وہ اس وقت ان کی جو ہے غذا تھی، وہ طعام تھا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، چاول اور آٹا جو ہے ہم کو یہ آسانی سے دستیاب ہے. یہ اس وقت چاول اور جو ہے آٹا کو اس وقت آسانی سے دستیاب نہیں تھا. ان کی غذا کچھ اور تھی، آج ہماری غذا کچھ اور ہے. تو اپنے اناج میں سے ہمیں دینا ہے، آٹا یا چاول دینا ہے. تو 2.5 کلو کے برابر اگر ہم دیں گے تو وہ 1 سا مکمل ہو جائے گا. اور اس کی حکمت بیان کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ کیوں مقرر کیا گیا فطرانہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ 2 حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے ایک تو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہوا جاتا ہے جو روزے دار سے سرزد ہوئی ہو. کفارہ بن جاتا ہے. سمجھیے کہ جو روزہ دار سے کچھ بھی غلطیاں وغیرہ ہوئی ہو وہ کفارہ بن جاتا ہے فطرانہ. اور دوسری جو حکمت بیان کی گئی، مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے. مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہے اس کے اندر. تو یہ ادا کب کرنا ہے بیان کیا گیا کہ 3 اسٹیپ ہے. پہلا سب سے افضل وقت ہے فجر کی نماز سے لے کے نماز عید کو جانے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت سب سے افضل وقت ہے. کیونکہ حکمت کیا ہے، عید کے دن کوئی بھی مسکین بھوکا نہ رہے، گھر میں اس کے پکے. تو اگر ہم عید کی صبح اگر دیں گے تو وہ کیا ہے، اسی وقت بھی اس دن پکا کر کھا سکے گا. تو یہ سب سے افضل وقت ہے. اور فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے دے وہی اس کا فطرانہ مقبول ہوگا. جو عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کو فطرانہ شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو فطرانہ شمار نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ بقرعید میں بھی فرمایا گیا کہ عید کی نماز کے بعد جو قربانی دے گا وہی قربانی ہوگی، عید کی نماز سے پہلے دے گا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی. یہاں پر ذرا سا دیکھیے کیسا ہے، عید کی نماز سے پہلے اگر دیں گے تو فطرانہ، عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو اس کو فطرانہ شمار نہیں کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ جو وقت ہے وہ ہے چاند رات. چاند جب دیکھتے ہیں شوال کا تو جب سے بھی دے سکتے ہیں، یہ دوسرا آپشن ہے. مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے وقت، آپ مغرب کے بعد سے بھی دے سکتے ہیں. تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 دن یا 2 دن، بہت سے بہت 2 دن پہلے دے سکتے ہیں. بس یہ اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ 3rd کیٹیگری میں ہے. فرسٹ افضل کیا ہے، وہ ہے جو میں بیان کیا، نماز عید سے پہلے صبح میں فجر کے بعد ادا کرنا. تو اگر جو ممکن ہو اس حساب سے اگر آپ دے سکتے ہیں صبح صبح وہ افضل ہے، یا چاند رات کے بعد دینا چاہ رہے جبھی بھی دے سکتے ہیں، یا 1-2 دن پہلے کی بھی گنجائش رکھی گئی. ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے عید سے متعلق جو 2-4 مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر تنگی کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ شکر ادا کرو. تو یہاں پر تکبیرات کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے. جیسے ہی رمضان کی گنتی پوری کر لو، رمضان کا مہینہ گزر جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے تو تکبیرات شروع کر دینا چاہیے. تکبیرات وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو رمضان جیسا مہینہ تمہیں عطا فرمایا اس کے شکرانے کے طور پر تمہیں تکبیرات کہتے رہنا ہے. تکبیرات کا جو وقت بیان کیا گیا چاند دیکھنے سے لے کر نماز عید کو پہنچتے ہیں، جماعت جب ٹھہر جاتی ہے، ٹھہرنے کے لیے مصلیان سب باندھ لیتے ہیں، اس وقت تک جو ہے یہ تکبیرات کہنا ہے. یہ وقت بیان کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کہ شکرانے کے طور پہ بندہ تکبیرات ادا کرتے رہتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عید الفطر کو جب جاتے تو تاخ عدد میں کھجور کھا کر جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں الگ مسئلہ ہے، وہاں کچھ نہیں کھانا ہے، لیکن عید الفطر میں بیان کیا گیا تاخ عدد میں کھجوریں کھا کر جانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ پیدل جانا ہے اور پیدل واپس آنا ہے۔ یہ سنت رہی ہے کہ عیدگاہ کو پیدل جائیں اور پیدل واپس آئیں، اور نماز کہاں ادا کریں؟ عیدگاہ میں پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ عورتیں بھی، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں بھی جو ہے عیدگاہ کو جائیں مگر مصلی سے دور بیٹھیں، لیکن دعاؤں میں وہ شریک رہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ عید کے وقت جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ نئے کپڑے پہنے، غسل کرے اور خوشبو لگائے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ عیدگاہ میں صرف 2 رکعت ہی عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ پھر یہ تمام مسائل رہے جو اس سے متعلق تھے، اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو ہمیں تاکید کی گئی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے تم جو محتاج بنتے ہیں ان کو بھی دیا کرو۔ وہ حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر روز اور دعا کرتے ہیں اللہ جو عطا کرتا ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کو اور نواز، اور اے اللہ جو مال کو روکے رکھا ہے تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا اس کے مال میں کمی کر دے، اس کے مال کو طلب کر دے۔ اس طرح کی دعا کی جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں خصوصاً ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کریں، محتاجوں کا خیال کریں۔ جو آج کل کے جو حالات کے پیش نظر بہت سے لوگ مسکین ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کام نہیں ہے، ان کے پاس پیسوں کی قلت ہے، وہ اپنی جائز ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ اور اسی لیے بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو، اور زکوٰۃ جو ادا نہیں کیے ہیں وہ فوراً ادا کر لیں، اور زکوٰۃ ہی ضروری نہیں ہے، صدقہ و خیرات بھی کریں۔ یہ بندوں پر ان کا جو رزق دیا گیا ہے دوسرے مسلمانوں کا ان کے اوپر حق ہے، دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، تم خرچ کرو اللہ رب العالمین تم پر خرچ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے، جس کو سمجھ میں آ گیا وہی خیر و برکت میں رہے گا۔ ہم جو یہاں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور وہ ایک دانہ 700 دانوں کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اور آخرت میں جب اس کو دیا جائے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی ملتی فاصدق واکن من الصالحین، تو میں دوبارہ صدقہ و خیرات کر کے آتا ہوں۔ تو یہ خواہش کرے گا مرنے کے بعد۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو ایام بچے ہیں اس میں ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے سے چھوٹی موٹی عبادتیں ہوئی ہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم تمام کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے سرفراز فرمائے۔ جو ہم میں بیمار حال ہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیماریوں سے اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔